السلام علیکم ایکویرینز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مئی کے دوسرے ہفتے میں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں جو نظام شمسی کے تھرو ایکویرین پیپل کے لیے کچھ آسائشیں، کچھ سہولیات، کچھ بہاریں، کچھ کامیابیاں یا خوشیاں پیدا کر سکتی ہیں، ایز اے اسٹرالوجر میں جو سمجھ پایا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پلانیٹری ایکشنز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے نعمت ہیں۔ کچھ چیزیں تو ایز اے اسٹرالوجر ہم پروفیشنل لینگویج میں بولتے رہتے ہیں، فلانا پلانٹ فلانے اینگل پر آ گیا، بٹ اس کو سادہ سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیے کہ سورج کا طلوع ہونا، آپ نے اس فیز کا نام طلوع آفتاب رکھا ہے، ہم نے اس کا نام رکھا کہ سورج 0 ڈگری سے اپیئر ہوگا۔ آپ نے سورج کا 90 ڈگری پر آنے کا نام دوپہر رکھا، اینڈ دوپہر کو آپ اپنے الفاظ میں جانتے ہیں کہ دوپہر کیا کیا کر سکتی ہے، اینڈ ہم اسے کہتے ہیں کہ سورج ایک نئے اینگل پر آ گیا، شام میں سورج غروب ہو گیا۔ شام ایک سیزن کا نام ہے، رات ایک سیزن کا نام ہے، تو یہ سب پلانٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ پھر سردیاں آ جانا یہ ایک سیزن ہے، گرمیاں آ جانا یہ ایک سیزن ہے، بہار آ جانا یہ ایک سیزن ہے۔ جو بھی لوگ ان سیزنز پر نظر رکھتے ہیں، سادہ لفظوں میں وہ ٹائم بیہیویئر کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ دن طلوع ہونا از اے ٹائم بیہیویئر، رات کا ہو جانا ایک ٹائم بیہیویئر ہے۔ کسی آدمی کو دن کے طلوع ہونے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کی آئی سائٹ بڑھتی ہے، وہ ٹریول فاسٹ کرتا ہے، وہ ٹھوکر سے بچتا ہے۔ کسی آدمی کے لیے رات کا ہونا پازیٹیو ہے۔ ایسے لوگ جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ کرتے ہیں، کسی دوسرے ملک میں رات ہو رہی ہے تو لوگ کسی ملک میں سو رہے ہوں گے، لیکن وہ جاگ کر دوسرے ملک والے سیزن سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کے اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سیزنل فیورز کو ڈیفائن کرنے کے لیے اسٹرالوجرز پلانیٹری ایکشنز بیان کرتے ہیں۔ میں نے اتنی تمہید باندھ کر ایکویرینز کو یہ بتانا تھا کہ ایز پروفیشنل اسٹرالوجر دس از مائی باٹم لائن دیٹ یو آر ان اے گولڈن سیزن ان دا سیکنڈ ویک آف مئی، اسٹارٹیڈ فرام 7th آف مئی سو آن۔ جو پہلی چیز آپ کو فیور کرے گی وہ مارس ہے۔ مارس آپ کے لیے کیریئر کا پلانٹ ہے، مارس آپ کی ہمت افزائی کا پلانٹ ہے، مارس آپ کی ڈاکومنٹیشن کا پلانٹ ہے، مارس آپ کی اپرچونٹیز کا پلانٹ ہے، مارس آپ کی صحت اور تندرستی کا پلانٹ ہے۔ جس طرح میں بہت کانفیڈنٹلی یہ بات کہتا ہوں یا آپ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہو گیا تو روشنی آئے گی ہی آئے گی، اسی طرح ایز اے اسٹرالوجر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مارس اگر ایگزالٹڈ ہے، اگر مفید ہے، تو کیریئر فلرش کرے گا ہی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اسٹرالوجی سائنس نے اس کو آبزرو کرتے کرتے کئی سالوں، کئی صدیوں تک آبزرو کر کے یہ ڈکلیئر کیا، رول بک کا حصہ بنا دیا کہ جب بھی مارس اچھے اینگلز پر ہوتا ہے، بینیفک ہوتا ہے، ایگزالٹڈ ہوتا ہے، ایکویرینز کے اندر منی میکنگ والی ٹینڈنسی انکریز کرتی ہے، منی میکنگ اپرچونٹیز انکریز کرتی ہے، سورس آف انکم پر خطرات منڈلاتے ہوئے خطرات ریزالو ہوتے ہیں، نئی ونڈو اوپن ہوتی ہیں، ایشوز نہیں رہتے، کریج ڈیولپ ہونے لگتی ہے، کمپٹیشنز ون ہونے لگتے ہیں، سینسٹیوٹیز ریپیئر ہونے لگتی ہیں، اینڈ دس از آل ہیپن ان دس ویک انشاءاللہ۔ مارس کی دوسری پیشن گوئی یہ ہے کہ مارس 3rd اینگل کا ریپریزنٹیٹیو ہے، اینڈ دیٹ از اے فیملی اینگل۔ دیٹ مینز آپ اپنی فیملی کے سیف کرنے کے لیے اگر بڑا گھر، اپنا گھر، خوبصورت گھر، اچھے ایریا میں گھر لینا چاہتے ہیں، پراپرٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں رہنے کے لیے یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے، لائف اسٹاک، پریشیس میٹلز یا کھیل کی صنعت، کھیل مطلب جو کھیلوں کا سامان ہوتا ہے، یا آپ خود ایتھلیٹ ہوں، دونوں طریقوں سے فائدہ ہوگا۔ مرکری از آلسو آن یور 4th اینگل اینڈ دس از اے گڈ اینگل بٹ ناٹ ویری گڈ۔ اگلے ہفتے یہ ویری گڈ اینگل پر ہوگا۔ ایٹ دا مومنٹ اٹ از اے گڈ اینگل فار یور کمیونیکیشن اسکلز،
for your learning skills, for your presence of mind, for your calculations. نیکسٹ ویک اس کی بڑی خوشخبریاں. ویڈیو کے اینڈ پر تھوڑے کلو تو دوں گا آپ کو. سورج اس وقت آپ کے 4th اینگل پر ہے. اینڈ یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن جن لوگوں نے میرا پچھلے ویلاگز نہیں دیکھے ان کے لیے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. سورج 4 اینگلز پر بہت مثبت ہوتا ہے, اور ان 4 اینگل میں سے ایک اینگل یہ 4th اینگل ہے. اٹ از کالڈ ایز دا اینگل آف ٹارگٹس, دا اینگل آف یور ریئل مشنز. جب سن یہاں پر اپیئر ہوتا ہے تو ہیومن نیچر میں زگ زیگ, ڈی ٹریک, الجھے ہوئے فیصلے کرنے سے بچت ہونے لگتی ہے. بندہ ایک پراپر مشن فل, رسپانسبل اینڈ وائز, انصاف والا ڈیسیجن لیتے ہوئے ایک منزل اختیار کرتا ہے. دیٹ کالڈ ایز دا ٹارگٹ آف یور, دا میرٹس آف یور ٹارگٹ. مطلب آپ کا معیار اور ٹارگٹ میچ ہو گئے, اور یہاں سے پھر چیزیں اور آگے بڑھتی ہیں. مطلب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے آپ کی ورتھ کیا ہے. پھر آپ کے لیے وینس 5th اینگل پر ہے. دس از گڈ فار یور لو لائف, دس از گڈ فار یور پلیجرز. آپ کو چیزیں اچھی لگیں گی, حالات چاہے کیسے بھی ہوں, بٹ ذہن اور دل اطمینان اور خوشی محسوس کرے گا. سادہ لفظوں میں غم کی چھانٹی ہوتی جائے گی, غم کم ہوتے جائیں گے, خوشیاں بڑھتی جائیں گی. جوپیٹر از آن یور 6th اینگل اینڈ اٹ از ریپرزینٹیو آف یور ٹیم ورک. اٹ از ویری ایکسپیکٹڈ فار دا ایکویرینز کہ یا تو وہ ٹیم بنائیں گے یا وہ کسی سکسیزفل ٹیم کا حصہ بنیں گے. تو انڈیویجول سکسیسز کمبائن سکسیسز کی وجہ بن جائیں گی. یا تو آپ ہی ٹیم بنا لیں گے یا دونوں بھی پاسبل ہے. کوئی بڑی ٹیم آپ کو ہائر کرے اینڈ پھر اس ہائرنگ کے بعد آپ اپنے چھوٹے لوگوں کو ہائر کریں, یا آپ سب سے بڑے ہوں اور چھوٹی ٹیم کو ہائر کریں, اور وہ چھوٹی ٹیم اور زیادہ لوگوں کو ہائر کر کے آپ کے مشن کو زیادہ فاسٹلی پرفارم کرے. اینڈ اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ آپ اپنے ٹارگٹس کی طرف زیادہ سپیڈ سے بڑھیں گے. ناٹ آن دا بیس آف یور پلانس, آن دا بیس آف بلیسنگز, بیکاز اگلا ہفتہ اس سے زیادہ طاقتور ہوگا ذی الحج کی بلیسنگز کی وجہ سے, یوم عرفات حج کے دن کی بلیسنگ کی وجہ سے. اینڈ اگلے ہفتے جو میں نے 3 باتیں بتانا تھیں ان میں سے مرکری بھی اپنا اینگل بدلے گا, سورج بھی اپنا اینگل بدلے گا, مارس بھی اپنا اینگل بدلے گا. اینڈ یو آر مور اسپیڈی ان یور ڈیسیجنز, یو آر مور اسپیڈی ان یور ڈاکومنٹیشن, یو آر مور اسپیڈی ٹو گریب یور ریوارڈس, یو آر مور اسپیڈی ٹو گریب یور رسپیکٹ, یور اتھارٹیز, یور لگژریز. اینڈ اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی چیزیں جیسا کہ زندگی کا سکھ, جیسا کہ فیم, جیسا کہ دوستوں کو بھی کامیاب کرنے کی کوشش کرنا. Saturn is on your 3rd angle. It is positive. It is your ruling planet. It is a planet of emotions. It is a planet of judgment. It is a planet of your natural talent. It is a planet of your 6th sense. It is a planet of your cleverness. وہ چالاکی جو سازشوں کو ریپیل کر دیتی. اینڈ یورینس از آلسو آن یور 5th اینگل. دس از the angle of new deals for new revolution for next 7 years. So Aquarians, you are on your best, you are safe zone for next 7 years. امید کرتا ہوں کہ ایکویرین اپنی پرانی ناکامیوں کو بھلا کر اپنی نئی کامیابیوں کی بنیاد رکھیں گے, اور وہ بنیاد اتنی طاقتور ہوگی کہ پچھلے سارے ریگریٹس جاتے رہیں گے, سارے پچھتاوے بھول جائیں گے. ایکویرین, ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے اندر کی اس کمی کو, اس حساسیت کو, اس خوف کو, اس بزدلی کو بجھا دیجئے جو آپ کو کام کرنے نہیں دیتی, جو آپ کو رسک لینے نہیں دیتی, جو آپ کو حالات سے ڈراتی ہے. توکل اور توقع دونوں اللہ سے رکھا کرے. حالات کو ضرور سٹڈی کرے. جنگ لگی ہوئی ہے, بمبارڈمنٹس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر, بٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابیاں آپ کے لیے طے ہیں وہ طے ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مد نظر رکھیں, اس کے مطابق اپنے فیصلے بدلیں, منع نہیں ہے.
اگر گرمی ہے تو ایسا مت کریں کہ آپ ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ کی مرضی یہ تھی. یہ احتیاطی تدابیر میں سے اپنی کیپیسٹی کو چیک کر کے اتنا رسک لیجئے جتنا کہ آپ برداشت کر سکتے ہیں. بٹ دا تھنگ از بائی رولز یو آر in a very good form. It is called as take off form. پچھلے 2.5 سالوں سے ایک دائرے میں ہی گھومے جا رہے تھے, ایک جاب, اس سے کم دوسری سورس آف انکم, تھوڑا زیادہ, پھر اسی طرح. بٹ اب آپ اس دائرے سے گھومتے گھومتے اتنی سپیڈ پکڑ چکے ہیں کہ اب آپ وہ دائرہ توڑیں گے اور اوپر نکل جائیں گے. This is the time started from 25th of April and so on. Every day gives you more maturity, more speed, more real decisions, real opportunities, and آپ چینجز اگلے 1-8 مہینے میں دیکھ ہی لیں گے. اور اس میں یہ جو کمنگ ویک ہے that is more effective for your real rewards. جو ایکویرینز اپنے آپ کو, اپنے موڈز کو, اپنے ریلیشنز کو, اپنی ہیلتھ کو, اپنے کیریئر کو, اپنی رسپیکٹ کو, اپنی اتھارٹیز کو, اپنے ایموشنز کو, اپنے پلیجرز کو سسٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں, دے آر اسٹرانگ ایکویرین. نو نیڈ ٹو ڈو اینی ریمیڈی, نو نیڈ ٹو ڈو اینی میڈیٹیشن. بٹ اگر کوئی ایکویرین اس وقت الجھا ہوا ہے, رشتوں میں سے اسے لذت ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, غذا ہضم نہیں کر پا رہا, لباس انجوائے نہیں کر پا رہا, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسے نعمتوں کی بجائے مصیبتیں لگتی ہیں, موڈ سوئنگ کرتا رہتا ہے, رشتے بوجھل ہو گئے ہیں, اس ایکویریوس کو چاہیے کہ وہ فوراً سورہ شمس کی تلاوت شروع کر دیں, وہ فوراً بلو سفائر پہن لیں. جس طرح پین ایک سمٹم ہے اندر کی خرابی کا, جس طرح آپ کی لتھارجک کنڈیشن ایک سمٹم ہے اندر کی خرابی کا, اسی طرح آپ کا گولڈن سیزن میں ناکام ہونا ایک سمٹم ہے آپ کی خرابی کا, اور اس کو ریزالو کرنا ہوگا. اور یہ سلوشنز ملٹی وائٹامن سے نہیں ملتے. اس سلوشنز کے لیے ہمیں اسپرچول اینڈ ایسٹرولوجیکل ریمیڈیز کی طرف جانا پڑتا ہے. اسپرچول ریمیڈی از سورہ شمس, ایسٹرولوجیکل یا جیمولوجیکل میتھڈ آف ٹریٹمنٹ از blue sapphire of 10 carats. دونوں کمبائن کریں گے تو you get your real momentum of successes انشاءاللہ. بلو سفائر اچھے درجے کے ہم نے ایز اسٹرولوجر پوری دنیا سے جہاں جہاں سے بلو سفائر کی مائننگ ہو رہی تھی, سری لنکا سے, ساؤتھ افریقہ سے, کشمیر سے, ہم نے اپنے جیمولوجسٹ ہائر کیے, ہائی پرائزز پہ ہائر کیے, اینڈ وہاں سے ایک ایک پیس کو کلیکشن, ایک بہترین پیس کلیکٹ کر کے پھر اسے پاکستان لائے اور اپنے اسٹور پر لسٹ کیے, پوری دنیا میں ڈیلیوری فری کی, ٹیکسز پے کیے, اینڈ دین اب وہ اسٹور ریڈی ہے. آپ ان سنگل کلک جو بھی سائز, جو بھی ڈیزائن پسند کریں گے وہ کسٹمائز ہو کے کچھ ہی دنوں میں آپ کے ڈور سٹیپ پر پہنچ جائے گا. اگلے ہفتے جو میجر چینجز ہیں, جیسے ذی الحج, جیسے یوم عرفات, جیسے سورج کا نئے اینگل پر جانا, مارس کا نئے اینگل پر جانا, مرکری کا نئے, یہ 4-5 جو بڑی پیشن گوئیاں ہیں, ان کو اور زیادہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اگر میرا یہ ولاگ ایسٹرو سائنسز پہ, یہ جو ریسرچز ہیں ایسٹرو سائنسز پر آپ کو پسند آتی ہوں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. آپ کی محبتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے سبسکرپشن سے. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد.